قاضی فیض عیسیٰ کہنے لگا وہ بیٹھتا ہی نہیں میرے ساتھ. چیف جسٹس کے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. یہ جنگ لڑی جا رہی ہے فار دی ساورنٹی آف پارلیمنٹ. وہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں اپنے دفتر میں, باہر سے نقاب پوش آتے ہیں, اور نقاب پوش بھی یہ نہیں کہ کوئی ٹیلی فون اتار کے یا کوئی قلم کاغذ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا کوئی کسی کے بستہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ 10 MNAs کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ کی پوزیشن اتنی انٹینیبل ہو گئی, ابھی تو وکلا نہیں کی تحریک نہیں شروع ہوئی. یہ ہمارے ساتھ ممتاز قانون دان, پائی کے وکیل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ججز کمیٹی تنازع پر جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دیا ہے. فل کورٹ نہ بلانے کی تو کوئی وجہ بہرحال نہیں دی. ایک بڑے اسٹرانگلی ورڈڈ لیٹر کے اندر جدھر انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی انسٹنگنگ سپورٹ فار جسٹس منیب اختر, جس کے اندر وہ جسٹس منصور علی شاہ کی لیٹر کو ایبسرڈ ایلیگیشنز قرار دے رہے ہیں اور ان کے لیٹر کو ٹائرسم کلیشیز کے مترادف قرار دے رہے ہیں اور الٹیمیٹمز قرار دے رہے ہیں. یہ خط تو قاضی فیض عیسیٰ ایز پیونی جج اکثر لکھتے رہتے تھے چیف جسٹس کو, عمر عطا بندیال کو. ایک دیوار کے ادھر بیٹھے ہیں کدھر بیٹھے ہیں اور خط لکھ رہے ہیں. اب وہ اسی کا پوائنٹ بنا رہے ہیں. میں یہ کہتا رہا ہوں, میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں درار پڑی ہوئی ہے بہت جوڈیشری میں. 5 سال سے آئی نیو اٹ کمنگ. میں نے یہ ثاقب نثار کے زمانے سے پہلے سے کہنا شروع کیا. نظر آتی تھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ایک چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہا کہ ہاں میرے پاس کالا باغ ڈیم کی بناؤ یہ آ گئی ہے, ریٹ آئی ہے, اور میں یہ کل بنانے لگا. ایک دعوت پہ بیٹھے انہوں نے مجھے کیجولی کا شادی تھی, اور میں نے کہا بینچ آپ نے ساروں پروونسز سے لینا ہے. کہتا بینچ تو سارے پروونسز سے ہونا چاہیے پر ایک تو میرے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ قاضی فیض عیسیٰ کہنے لگا وہ بیٹھتا ہی نہیں میرے ساتھ. چیف جسٹس کے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے تو یہ کس طرح مطلب ہے. اور اس وقت تو یہ عالم ہے. اب دیکھیں ایک یہ جنگ لڑی جا رہی ہے فار دی ساورنٹی آف پارلیمنٹ. یہ پارلیمنٹ ساورن ہے, عدالتیں ساورن نہیں ہیں. لاسٹ ورڈ پارلیمنٹ ہے, لاسٹ ورڈ عدالتیں نہیں ہیں. او بھائی جو بے توقیر پارلیمنٹ کو ایاز صادق نے کرا دیا, وہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں اپنے دفتر میں, باہر سے نقاب پوش آتے ہیں, اور نقاب پوش بھی یہ نہیں کہ کوئی ٹیلی فون اتار کے یا کوئی قلم کاغذ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا کوئی کسی کے بستہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ 10 MNAs کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ٹارچز بتیاں بند کر دی جاتی ہیں, ٹارچز سے ان 10 MNAs کو اغوا کر کے لیے جاتے ہیں. آج تک اسپیکر نے یا پارلیمنٹ نے اپنی توقیر کے لیے کیا کیا؟ ان سب کو پیش ہونا چاہیے. اور اعتزاز صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ یو سو دس کمنگ, بہت دیر سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. آج تو کچھ یوں ہی لگ رہا ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے. جو پہلے ڈسینٹ کے اندر بڑے صبر و تحمل سے شائستہ الفاظ میں باتیں ہو جاتی تھیں, اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا جاتا تھا اور اقلیت جو ہے وہ پیچھے اپنے ڈسینٹنگ نوٹس دے کے بیٹھ جاتی تھی, اب خط و کتابت میں اتنی سخت ترین باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے گلہ کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بہتر تھا کہ وہ ان کے پاس چل کے آ جاتے اور اپنے گلے شکوے کرتے. انہوں نے کہا you could have walked over shared your thoughts with me, you did not walk a few steps to my chamber. آپ نے بجائے اس کے آپ نے ایک خط لکھا, سیکرٹری کو بھیجا, تمام تر ہمارے کولیگز اور جج صاحبان کو یہ خط ارسال ہوا, and this was inappropriate. Do you think کہ جسٹس منصور علی شاہ کو واقعی چل کے چلے جانا چاہیے تھا یا خط صحیح لکھا انہوں نے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, قاضی فیض عیسیٰ کی پوزیشن اتنی انٹینیبل ہو گئی, ابھی تو وکلا نہیں کی تحریک نہیں شروع ہوئی, وہ اس پہ بڑی اسٹرانگلی آئیں گے اور قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف آئیں گے, بہت اسٹرانگ موومنٹ نکلے گی. پر میں آپ کو بتاؤں قاضی فیض عیسیٰ خود, میں یہ مطلب ہے آپ چیک کر لیں اپنی لائبریری سے, یہ جو آپ کی ویڈیو لائبریری, خود خط لکھتے تھے چیف جسٹس عطا بندیال کو, اور اس کے نیچے کاپیز ٹو, اور آخری ہوتا تھا ٹو دی پبلک ریلیشنز آفیسر سپریم کورٹ آف پاکستان فار ڈسٹریبیوشن, یہ لکھا ہوتا تھا نیچے ان کا. اور وہ جس وقت خط لکھتے تھے ساتھ ہی اس کی اردو کاپیاں, وہ اردو میں بھی وہ ساتھ جاتی تھی.
مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے دوسروں کو اس کے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. ہو بہو وہی کام کرتے. ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں میں نے منیب اختر کو اس لیے ہٹایا کیونکہ جسٹس منیب اختر نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سخت مخالفت کی تھی. سر مجھے سمجھا دیجیے گا, ہیز قاضی صاحب بین ہولڈنگ دس اگینسٹ جسٹس منیب اختر ہز فیلو بردر آل دس ٹائم, کیونکہ قانونی طور پر کسی بھی چیز کی مخالفت کرنا جرم تو نہیں ہے, یا پھر یہ گلا یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے آگے جا کے کہ سینئر ایڈ ہاک ججز کو آپ نے 1100 مقدمات تک محدود کر کے رکھ دیا اور ایڈ ہاک ججز کو آپ نے شریعت ایپلیٹ بینچ کے مقدمات نہیں سننے دیے. لیکن اگین سوال یہ ہے کہ کیا ججز کمیٹی کا مقصد ہی سرے سے یہ نہیں تھا کہ اختلاف رائے ہو, جمہوری اصولوں پر کام کیا جائے؟ یہاں تو بنیادی گلہ لگ رہا ہے کہ اختلاف کیوں تھا مجھ سے. ہاں نہیں, یہ بنیادی گلہ ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو بیٹھتا ہے کسی اتھارٹی کی پوزیشن میں اس کو یہی ویسے کہتا ہے وہ لوگ ہمیں وہ بتا رہا ہوگا, کہہ رہا ہوگا میں بڑا فیئر ہوں, میں تو میرے خلاف بھی کوئی پیش ہو جائے یا اس وکیل کو میں کچھ نہیں, مطلب میں کوئی بدلہ نہیں لیتا. یہ ونڈکٹیو ہیں ججز, یہ متکبر ہیں. اور کب سے یہ متکبر ہوئے ہیں اتنے؟ جب سے لائرز موومنٹ نے ان دولوں کو لے جا کے اور سٹیج پہ بٹھا دیا. میں آئی ریگریٹ کہ اس قسم کے بندوں کے لیے میں نے کیا. صرف میری یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ میں نے جن کے لیے کیا وہ کوئی بندہ نہیں تھا, وہ انسان نہیں تھا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان. آپ نے عہدے کے لیے کیا سر, جو آپ کے گلے شاید افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے, وہی گلے حامد خان صاحب کو بھی بہت ہیں آج ریپرزنٹیشن دینے کے لیے. نہیں, یہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت جب شروع میں وہ آیا فیصلہ جولائی 2008 والا 9 والا, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ جب آیا, اس میں پی سی او ججز نکالے گئے اور اس ویکن اتنے پہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ تو سارا ہی فارغ ہو گیا. میں یہ عاجز اس وقت یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں چیف جسٹس میرے بہت قریب تھا. I brought him back to power and my colleagues. اب وہ چیف جسٹس کو میں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے ایک فیملی ہے, عیسال فیملی, بڑے عزت دار لوگ ہیں. اس میں یہ قاضی فیضی صاحب he has more than 15 years standing in the high court, and اس کو لگاؤ چیف جسٹس ہی لگا دو, اور سیدھا ڈائریکٹلی یہ چیف جسٹس لگا. اور ہی بیکیم سچ اے ٹائرنٹ کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف بڑی مزاحمت تھی. یہاں آیا, ہم نے کہا کوئی شرافت کرے گا. یہ میں نے شکر کیا ہے کہ اس نے یہ لائیو اسٹریمنگ انہوں نے اپنی نہیں سر, اس خط کے اختتام پر انہوں نے ایک طویل فہرست دی ہے 25 نکات کی جو اپنی سی وی کے مترادف ہے, انہوں نے جو اچیو کیا ہے. اس میں لائیو سٹریمنگ بھی ہے, فل کورٹ بٹھانا ہے, اس میں بہت ساری بہترین مثالیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قائم کی ہیں. ان سے تو بالکل گلہ نہیں کیا جا سکتا. مگر سر اگین بیک ٹو دس لیٹر فار اے منٹ, مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان 2 ججوں میں شامل ہیں جسٹس منیب اختر جنہوں نے کیس کے بوجھ کو نظر انداز کر کے اور اپنی گرمیوں کی پوری چھٹیوں کو اویل کیا. وہ چھٹی کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے. سو اعتزاز صاحب بتائیے, کیا دستیاب چھٹیوں کو استعمال کرنا is that something wrong? کیا سزا دی جاتی ہے اس حوالے سے؟ کوئی جرم نہیں, یہ جرم نہیں ہے, کوئی جرم. یا کسی بھی جج کی یہ ثواب دید نہیں ہوتی کہ وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کو اویل کرے. اور منیب اختر زیادہ ججمنٹس لکھنے والا, آپ اس کی کاؤنٹ کروا لیں سارے ججز سے, آئی تھنک ہی ول بی نمبر 2 اور 3 جو اس نے جتنی ججمنٹس لکھی ہیں. سر یہ تو بالکل اس کے نہیں, ایک اور نقطہ بھی ان کے خلاف ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ججمنٹس لکھی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور گلہ ان کے خلاف جو لسٹ ڈاؤن کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں the bench headed by him adjourns most cases and often finishes its work before 11 AM.
concern expressed by his companion judges, اور دیگر companion judges کا انہوں نے نام تو نہیں لکھا مگر کیونکہ وہ اپنا کام صبح 11 بجے ختم کر دیتے ہیں اور مزید ڈیٹیلڈ فیصلے نہیں دیتے بلکہ محض عبوری حکم جاری کر دیتے ہیں, یہ بھی ان کے خلاف ایک چارج شیٹ کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو انہیں ریموو کیا ہے. نہیں پر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ قاضی صاحب کیا اپنے feathers in his cap کیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. set aside the lifetime disqualification judgment of the Supreme Court. یعنی نواز شریف کو میں نے یہ خاص گفٹ دیا. اب this he is a very controversial man. تو سر مجھے پھر ایک بات بتائیں سر, اگر آپ نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن سے ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں تو چیف جسٹس تو اس خط میں مزید کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ کہتا ہے کہ فوری مقدمات کی سماعت 14 دن میں مقرر کر دی جائے. تو وہ بیسکلی ان ادر ورڈز گلا یہ کر رہے ہیں کہ منیب اختر صاحب نے کیونکہ یہ اپوز کیا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے کی اپیل فکس نہیں ہوگی ابھی جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئے, اور پھر 63A کی فکسنگ بھی نہیں ہوگی کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کی ہوگی. دیز ور دا 2 مین کیسز جن کو نہیں فکس کیا گیا تھا اور بعد میں کہا گیا تھا کہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے اور چھٹیاں ختم ہو جائیں. ایون دس از ون آف دا ریزنز جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اس کو ہٹا رہا ہوں. سو دیز ور آلسو کیسز وچ آر ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دس گورنمنٹ. اب گورنمنٹ بھی اس کی سہولت کاری کر رہی ہے اور اس کے جو واٹ دے کانٹ ڈو وداؤٹ امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ بائی سمپل میجورٹی ان دی ہاؤس بائی لا وہ کر دیے انہوں نے. 23 جج دے دیے, ایکسٹرا ججز دے دیے. وہ انڈکٹ کرے گا, یہی کرے گا اگلے 2-4 دنوں میں. بھائی تم جا رہے ہو 20 اکتوبر کو, یو شوڈ بی پاسنگ آن دی برڈن اینڈ دی رسپانسبلٹی آف دیز امپورٹنٹ. آپ ایک جج کو آپ 40 سال کی اس میں عمر کہتے ہیں جج کی ہوگی منیمم 45 سے نیچے کر رہے ہیں. اب اگر 40 سال, کیونکہ دے وانٹ ٹو اٹریکٹ مور پیپل ٹو دیئر سائڈ. وہ وکیل نہیں آئے گا, وکیل آپ کے خلاف, قاضی صاحب کے خلاف اور ان کے اس سارے سسٹم کے خلاف یہ تحریک چلنے لگی ہے. ان کو جلدی ہے کہ جلدی یہ ایک نیا کورٹ بنے. اس کی ہم نے جسٹیفیکیشن دے لی ہے. وہ کورٹ سپریم کورٹ سے بھی اباب ہو, سپریم کورٹ اس کے ماتحت ہو, قاضی فیض عیسیٰ اس پہ بیٹھا ہو چیف جسٹس, اور پھر قاضی فیض عیسیٰ سارے کام باقی کرتا رہے گا. بیسکلی اگر آپ دیکھیں اگر جسٹس منیب کے خلاف کیوں ہٹایا گیا ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ feels that Justice Munib is a highly unprofessional judge. This is what it amounts to. And for this to be put in writing, تحریری طور پر اس کو ڈال دینا, سر یہ کتنی مائنڈ باگلنگ چیز ہے. یہ چارج شیٹ ہے اور اس کے آپ نے ایک پبلک ڈاکومنٹ میں, اور جیسے آج کل تو ہر چیز ہی پبلک ہے ویسے, وہ اس ڈاکومنٹ میں آپ لکھ دیتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں 5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں, 5 سال سے کم از کم یہ کہہ رہا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرامز پہ کہہ رہا ہوں کہ اس جوڈیشری میں اتنی دراڑ پڑی ہوئی ہے, اس کو کوئی سنبھالو. اب کیا ہوگا سر؟ اب یہ دراڑیں اتنی واضح ہو گئی ہیں, لڑائیاں کھل کے آ گئی ہیں سامنے, ایک دوسرے کو انپروفیشنل قرار دے دیا گیا ہے, پارٹیزن قرار دے دیا گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ دیکھو اب تو کورٹ ڈیوائیڈڈ ہوگا. یہاں مارشل لا میں بھی لگ گیا ہے تو کورٹ ڈیوائیڈڈ ہوگا, اور اس وقت میجورٹی یہ اس کی ہے قاضی فائز عیسیٰ. لیکن یہ کوئی مطلب ہے ٹائم ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ہلچل نہ ہو, جس میں چیلنج نہ ہو. بہت بڑا چیلنج اٹھنے لگا ہے اس سسٹم کے خلاف, اور وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ لائرز موومنٹ دے کانٹ. وکیل کس طرح اتنی اپنے سسٹم کی بے حرمتی برداشت کر سکتے. تو سر آپ ایسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں جدھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی عمل درآمد نہیں ہو رہا. 14 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا اسی مہینے کے آغاز میں سپریم کورٹ نے وضاحتی آرڈر میں بڑے واضح طور پہ لکھا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمیشن نے جو وضاحت, ہاں یاد ہے نا آپ کو سر, میں یاد دلا دوں, الیکشن کمیشن کو کہا تھا. میں آپ کو بتا دوں, میں نے سپریم کورٹ میں کہ اوپن کورٹ میں بھی یہ کہا تھا بندیال صاحب کے بینچ میں. دیکھیں یہ شیر کو اپنی طاقت کا نہیں پتا ہوتا. وہ یہاں پنجہ آپ کے پیار سے لے کے جائے تو جبڑا ہی شاید سزا لے جائے. یہ سپریم کورٹ کے ججز کو اپنی طاقت کا نہیں پتا. سپریم کورٹ جو فیصلہ دے دیتا ہے نا وہ حتمی ہے. سپریم کورٹ جب تک ویلیڈیٹ نہیں کرتا ہے ایوب خان کو, ایوب خان کی وہ غیر آئینی حکومت ہے.
جب تک سپریم کورٹ بیگم نصرت بھٹو میں 6 مہینے ضیاء الحق کو نہیں ویلیڈیٹ کرتا، ضیاء الحق کو کوئی ملک بلانے کو تیار نہیں تھا سوائے برما. یہی بات اس کو ضرورت تھی انڈورسمنٹ آف دی سپریم کورٹ کی مشرف نے کو ظفر علی شاہ کے کیس میں. مگر ایگزیکٹو کی پاور کو بھی تو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں نا. نصرت بھٹو کی پٹیشن انٹرٹین کرنے میں جسٹس یعقوب جس کو ایکسٹینشن دی تھی آپ کے بھٹو صاحب نے، ادھر بھی تو واپس وڈرا کر لی تھی وہ امینڈمنٹ، فارغ کر دیا تھا نا سر. سو میرا مطلب ہے ایگزیکٹو ہیز، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو از گوئنگ انٹو اے ڈائریکٹ کلیش ود دی جوڈیشری. مائی کوسچن ناؤ ٹو یو از سر کہ جب ایک 14 ستمبر کو کہہ چکا سپریم کورٹ کہ الیکشن کمیشن کا اٹیمپٹ جو ہے ٹو کنفیوز اینڈ کلاؤڈ واٹ از ہیپننگ، یہ تاخیری حربے ہیں، اٹ از ادروائز ایبسولوٹلی کلیئر ایز اے میٹر آف دا کانسٹیٹیوشن. آج پھر الیکشن کمیشن عدالت پہنچ گئے کہ جناب اعلیٰ ہاں واٹ از ہیپننگ. پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ جو کمیار ہوتا ہے جو پاٹس بناتا ہے برتن کچے، اب وہ کمیار کی بیوی جو ہے وہ اس کا گدھا بڑا ایک مشہور، ڈگی کھوتے تو غصہ کمیار سے، او بھائی تمہارے بندوں کو اٹھا کے کوئی اور لے کے جا رہا ہے میں نے اس کو، اور لڑائی آپ لا رہے ہیں ججز سے، وہ بھی کمزور ہیں. پارلیمنٹ اپنی ساورنٹی کس طرح لا سکتی ہے، سپریمیسی کس طرح لا سکتی ہے اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جا کے MNA اٹھایا جا سکے، اغوا کیا جا سکے. تو یہ ٹرف جو ہے اس پہ بڑے. مگر اعتزاز صاحب I beg to differ. پارلیمنٹ سر I beg to differ because پارلیمنٹ اپنے ساتھ یہ ہونے دے رہی ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. but the fact is کہ جوڈیشری جو پہلی کانسیکوینسز کے حوالے سے متنبع کر چکی ہے الیکشن کمیشن کو، آج عدالت میں الیکشن کمیشن ایک بار پھر اپنی درخواست میں وضاحت مانگ رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ 12 جولائی کا فیصلہ نئے قانون کے نافذ ہونے سے پہلے آیا تھا، اور اس بارے میں رہنمائی مانگی ہے اب الیکشن کمیشن نے کہ آیا ترمیم شدہ پارلیمانی قانون پر عمل درآمد کیا جائے اور پھر سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلے پہ. So, you know, it is a belligerent election commission which is adamant کہ ہم نے فیصلے پہ نہیں کرنا. بار بار تھکا دو بار بار جا کے رائے مانگنے پہ. تو کون سے نتائج اور کانسیکوینسز ہیں؟ میں 20 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، اس کو راجہ سلطان سکندر کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. He is already betrayed the constitution so much. 90 دن کے الیکشن ہونے تھے. ہتھکڑی آپ نے لگانی ہے کس نے لگانی ہے؟ نہیں میری بات سن، یہ میں آپ کو بتاؤں بڑا ایک عجیب جسٹس ہوتا ہے. آپ کو یہ یاد ہے کہ پرویز مشرف کو کیا سزا ہوئی تھی؟ جی. اور وہ سزا اس پہ تھی، لگتی تھی سزائے موت. اس کو اپیل میں بھی جوڈیشری نے ڈسمس کیا، اور وہ دبئی سے پاکستان نہیں زندہ نہیں آ سکتا تھا. یہ باتیں اس طرح بدلتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، جس طرح میرا خیال ہے باجوہ صاحب جنرل باجوہ صاحب اپنا سچ بدلتے تھے. یہ پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. ماضی کے علاوہ I understand what you mean sir، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہتھکڑی لگے گی تو جناب والا لگائے گا کون؟ اور لگائے گا، دیکھو یہ پرویز مشرف کو بھی پھانسی کی سزا تو ہوئی نا، وہ بھاگ جائے اگر یہ بھی نکل جائے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس دیکھو لا جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے. میں ان ججز کو اوپن کورٹ میں کہا، میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے ملٹری کورٹس کی کیس، آپ نے صرف لیجیٹمائز کرنا ہے یا ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے. آپ پھر اپنے کمروں میں بیٹھے رہے، گھروں میں جائیں. یہ سپریم کورٹ اگر اور میں سمجھتا ہوں پریشر ابھی لائرز کا آنے والا ہے، یہ اگر اڑ گئی سپریم کورٹ، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے اور اس پہ اڑی رہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہی ہونا. وہ 2-5 سال بعد ہو جائے گا، پکڑے جائیں گے. یہ جب تک فیصلے سے ڈرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. فیصلہ سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ.